ایک دفعہ جب آپ نے سب سے پہلی بار اس کو ملک کے مسلط کیا تھا تو تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام پہ حق پہ ڈاکہ مارا. دوسری دفعہ آپ نے اس کو مسلط کیا تھا. کون سا منتخب کروایا؟ مسلط کیا تھا. تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا. تیسری دفعہ آپ نے مسلط کیا تو پھر آپ زیری صاحب سے پوچھے کہ کیا آپ کا عزت کیا یا نہیں کیا؟ کیا آپ سے وفا کیا یا نہیں کیا؟ ہم کس خوشی میں اس ناکام شخص کو، 3 بار ناکام شخص کو ہم کیوں چوتھی دفعہ مان لے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. پاکستان کے جو اس وقت مشکلات ہے، ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں، تو تیسری طرف خارجہ سطح پہ پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں. ہمارا چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو یا بھارت ہو، ہمارا تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام، میرا پختونخوا کے عوام، میرا سندھ اور بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. ہم نے اس جماعت کو 18 مہینہ کا موقع دیا کہ آپ ملک کا خزانہ سنبھالیں، اب مہنگائی کا مقابلہ کرے، اب غربت کا مقابلہ کرے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو 18 مہینہ نون لیگ کا وزیر خزانہ رہا، آپ ان کے کردار سے مطمئن ہو یا نہیں؟ آپ کیا اسی شخص کو ایک بار پھر وزیر خزانہ دیکھنے چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا غربت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے؟ تو ہمیں پھر ایسے جماعت چاہیے جو 3 نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو 3 نسلوں سے اس بلوچستان کے، اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف، عوام کو تکلیف دلواتے ہیں. جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے غریب کو، پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں. ان کا اگر یہ 5ویں دفعہ آپ کا وزیر اعظم بن گیا
تو آج سے لکھ لے کہ اگلے 5 سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا، بلوچستان کے عوام لاوارث رہیں گے۔ اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر اعظم ہوگا، آپ کا حکومت ہوگا۔ میرے پاس جو منشور ہے، انتخابی منشور ہے 2018 کے الیکشن کی، 2024 کا الیکشن کے لیے، میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ یہ 10 نکات میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دے، تیر پہ تھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے، تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ تمام 10 کے 10 نکات پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کر کے مہنگائی کا مقابلہ کروں گا، غربت کا مقابلہ کروں گا اور بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا۔ میرے 10 نکات کیا ہے؟ میرا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے، میں آپ کے تنخواہ، آپ کے آمدنی کو اس میں اضافہ صرف نہیں، میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان بھر، پاکستان کے غریب عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بنائیں، جی اعلیٰ وزیر اعظم بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی میں مفت تعلیم اور مفت صحت کے ادارے ہر اضلاع میں بناؤں گا، ہر ڈسٹرکٹ میں بناؤں گا، چاروں صوبوں میں بناؤں گا۔ میں انشاءاللہ تعالی نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا، انشاءاللہ تعالی میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا۔ آپ کو خیرپور کی گنبد یا سکر کی NICVT جانے کی ضرورت نہیں ہوگا، میں ادھر آپ کے لیے مفت علاج کے ادارے، ادھر آپ کے لیے مفت تعلیمی ادارے بناؤں گا۔ آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، قائد عوام نے ملک بھر میں 5 مرحلہ اسکیم دیا، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم دی۔ اب حال ہی میں تاریخی سیلاب آیا، ایک ایسا قدرتی آفت تھا جس کے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ہوا تھا۔ آج تک ہمارے سیلاب متاثرین تکلیف میں ہیں۔ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں نون لیگ کا وزیر اعظم میرے ساتھ ادھر بلوچستان کا دورہ کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کا سیلاب متاثرین ان کا کردار سے خوش ہے یا نہیں؟ میں وزیر اعظم نہیں، وزیر خارجہ تھا، مگر وزیر خارجہ ہوتے ہوئے میں نے 1 سال کے اندر ہی اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا، میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے،
میں ان کا پکا گھر دے رہا ہوں، ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں۔ یہ کام بلوچستان میں، میرا نصیر آباد میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، وزیر اعلیٰ بنائیں، وزیر اعظم بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی میں بلوچستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے میں پکا گھر بھی دوں گا، ان کا مالکانہ حقوق بھی دوں گا۔ اگر ان کا گھر ریاست کی زمین پہ تھا تو پھر میں ان کو مالکانہ حقوق میں ریاست سے لے کے ان غریب خاتون کا نام کرواؤں گا اور ان کو وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ اور اگر کسی سردار کا زمین پہ تھا تو میں اس سردار سے چھین کے غریب ترین عورتوں کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا، ان کو پکا گھر دلواؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بناؤں گا۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کے بارے میں بلوچستان میں رہنے والے ہر شخص کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا، مگر میں اپنے بلوچستان کے غریب ترین عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بلا سود قرضہ دوں گا۔ آپ اپنا کاروبار کریں گے، آپ اپنا کاروبار کر کے اپنا خاندان کو بھی غربت سے نکالیں گے اور اپنا کردار پاکستان کی معیشت میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ مگر ہم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، پہلے ہم نے پاکستان کے عورتوں کو مالی مدد پہنچایا۔ انشاءاللہ تعالی اس بار میں پاکستان کسان کارڈ، پاکستان بے نظیر کسان کارڈ بنا کے پاکستان کے کسانوں کے لیے، نصیر آباد کے چھوٹے کسانوں کے لیے، ہمارے ہاری کے لیے میں کسان کارڈ لے کر آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مالی مدد آپ کے جیب میں پہنچاؤں گا۔ اب جو سبسڈیز ہے وہ بڑے کمپنیز اور بڑے زمینداروں کے پاس نہیں جائے گا، میں وہی پیسہ غریب کسانوں کے جیب میں ڈالوں گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کسان کارڈ کے تھرو ایک زرعی انقلاب لے کر آئیں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ ایک بار پھر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے۔ ہم کسان خواتین کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں محنت کش ہے، جو ملک بھر میں مزدور ہیں، آپ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے۔ اس میں سے ہم مزدوروں کو بھی مالی مدد پہنچائیں گے، ہم ان کا پینشنز اور تمام سہولت بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کو دلوائیں گے۔ اس میں یہ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، مگر اگر وہ زراعی مزدور ہو، اگر وہ سیلف امپلائڈ ہو، اگر وہ کسی دکان میں کام کرے، کسی کے گھر میں کام کرے، انشاءاللہ تعالی ان کے پاس بے نظیر مزدور کارڈ ہوگا، ان کو اپنا محنت کا صلہ ملے گا، چاہے پینشن ہو، جو باقی مسئلے ہو، وہ میرا مسئلہ بن جائیں گے، ان کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ آخری جو میرے دو، ایک تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے اور یوتھ مرکز لے کر آئیں گے۔ یوتھ کارڈ کے تھرو ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے۔ 1 سال کے لیے جو غریب ترین لوگ ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے۔ طالب علموں کو ہم اسکالرشپس پہنچائیں گے، اسٹوڈنٹ لونز پہنچائیں گے، اور اپنے
جو یوتھ سینٹرز ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یوتھ سینٹر بنائیں گے. وہاں لائبریری بھی ہوگا، وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگا، تاکہ میرے نوجوان کے پاس وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور تمام فیسلٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں. ساتھ ساتھ ہم کریئر سروس پرووائڈ کریں گے، ہم سکلز کی ٹریننگ دلوائیں گے، ہم انٹرویو کا ٹریننگ دلوائیں گے، اور بلوچستان کے اور پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے، ان اداروں کے تھرو دلوائیں گے. آخری جو میرا 10 نکات کا عوامی معاشی معاہدہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے بھوک مٹاؤ پروگرام بھی یونین کاؤنسل لیول سے شروع کرنا ہے. کوئی بھی ایک پاکستانی بھوکا نہیں سونا چاہیے. اگر بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کے غریب عوام کو یہ سہولت ملے گا. ساتھیوں، اب تو 2 جماعت رہ چکے ہیں، 2 جماعت الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اپنا ووٹ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو وہی پرانی سیاست چاہیے یا کیا آپ کو ایک نئی سوچ چاہیے. کیا آپ کو وہی پرانے سیاستدان چاہیے یا کیا آپ کو کوئی نئے سیاستدان چاہیے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ پاکستان کے مستقبل اس کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے ہو جس نے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے آپ کا کام نہ کیا ہو، یا آپ اس جماعت کو یہ ذمہ داری دلوانا چاہتے ہو جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکٹھا کر کے آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز یا سیاست نہیں کرتے. ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے، غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں. یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے. میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں، میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں، میں پاکستان کا مستقبل کو ان سے بچاؤں. یہ کس قسم کا شعر ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں چھپتے ہیں. یہ کس قسم کا شکار ہے کہ شعر جو ہے وہ گھر میں چھپا رہے جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بندوبست نہ کرے. یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں کا کردار ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گھبراتے نہیں ہیں. ہم پہلے بھی میدان میں تھے، ہم آج بھی میدان میں ہیں. ہم نے بائی الیکشنز میں ڈٹ کے مقابلہ کیا، انہوں نے بائی الیکشنز میں ڈر کے پیچھے بھاگے. ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں تو لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں. ان کا انشاءاللہ تعالی میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماروں گا. یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں، یہ عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا کرے گا. میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں، پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ قائد عوام نے سبق ہمیں سکھایا، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے سبق ہمیں سکھایا. تو آج بھی ہم میدان میں ہیں، ہم انتخابات لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ نے دن رات
میرے جیالوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے میرا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے 10 نکات عوام تک پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام تک پیغام ہے. بلوچستان، سندھ، پنجاب، پختونخوا کے عوام کا اور کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب فیبری 8 پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلہ نہیں رہا، شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا. شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا اور شیر کا شکار کے لیے تیر ہی استعمال کیا جاتا ہے. آئے میرے ساتھ دے، بلوچستان کے عوام میرے ساتھ دے، سندھ کے عوام میرے ساتھ دے، سرائکی وسیب کے عوام میرے ساتھ دے، پنجاب کے عوام میرے ساتھ دے، پختونخوا کے عوام میرے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کا بندوبست کر دیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کا قائد سے تو میں سیاسی اختلافات رکھتا ہوں، مگر تمام سیاسی کارکنوں کا میں عزت کرتا ہوں. میں ملک بھر میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ ضائع نہ کرے، اپنا ووٹ ضائع نہ کرے. آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، آئے تیر کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی جیت بلوچستان کی ہوگی. میں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک درخواست ہے کہ آئے اس شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے. ساتھ دے، پوری طریقہ کے ساتھ دے، پوری طریقہ کے ساتھ دے. میں اس پورا صوبہ کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں، نصیر آباد سے لے کے گوادر تک اور کوئٹہ تک کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، اپنے دوستوں کو کہیں کہ ووٹ ضائع نہ کریں. کسی اور YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.